السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں آج عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت تھی آج اڈیالہ جیل کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر جو عدالت بنائی گئی ہے وہاں پر سماعت ہو رہی تھی، وکلا پیش ہوئے تھے، صحافی تھے۔ اس صحافیوں سے ہر بار جب سماعت ہوتی ہے عمران خان بات چیت کرتے ہیں، تو آج کی اس سماعت کے دوران جو بات چیت تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ خاص باتیں تھیں آج، کیونکہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، پھر عدت کیس کا جو معاملہ تھا، اس کے علاوہ عمران خان نے آج پہلی بار مذاکرات کے لیے 3 مطالبات رکھ دیے ہیں۔ یہ 3 مطالبات کیا ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، شہباز شریف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے دوبارہ آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور خطرناک الزامات لگا دیے ہیں۔ یہ کیا الزامات ہیں یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی خبر ہے، عمران خان نے گزشتہ روز کے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر کیا رد عمل دیا، اس حوالے سے بھی تفصیلات رکھوں گا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ کے بیان کو کیا جواب دیا، رانا ثناء اللہ کو، پی ڈی ایم حکومت کو اور عوام کو کیا جواب دیا ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے مستقبل کا لائحہ عمل بتا دیا ہے۔ آج کی یہ جو سماعت تھی، صحافیوں سے جو گفتگو تھی، اب تک کی اڈیالہ جیل کی سب سے اہم گفتگو تھی، کیونکہ 3 مطالبات اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے رکھ دیے ہیں۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو یہ 3 مطالبات مانے جائیں۔ وہ کیا ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہماری مخصوص نشستوں کے بارے سپریم کورٹ کا فیصلہ مثبت پیش رفت ہے۔ سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے سے عوام کو امید ملی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سپریم کورٹ کے جج رول آف لا کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جسٹس منیر نے طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ رول آف لا میں طاقتور قانون کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ سب کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں، ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات فائل نہیں کرنے دیے گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے ہمارا پارٹی نشان یعنی بلہ بھی چھین لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد، انتخابی نشان بلہ چھیننے کے بعد، آج تک پاکستان تحریک انصاف کو جو مسائل بطور سیاسی جماعت ہوا، یقیناً اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن گزشتہ روز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس نے تقریباً، میرا اپنا ذاتی رائے ہے بطور کورٹ رپورٹر، کہ سپریم کورٹ نے اس کا ازالہ کر دیا، کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا جو فیصلہ دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے امیدواروں کو ایک حلقے میں 4 نشان الاٹ کیے گئے، ان کو اب ڈر ہے حلقے نہ کھولے جائیں۔ خاص طور پر اسلام آباد کی 3 حلقے کھول دیے گئے، تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا پول کھلنے والا ہے، تو اس لیے ہر حربے اپنا رہے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ حلقے نہ کھولے جائیں، اور اسی طرح دیگر حلقے بھی کھولے جائیں گے تو ان کو لگ پتہ چل جائے گا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ مینڈیٹ واپس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو اگر کوئی شرم ہے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، اگر وہ نہیں جاتے تو چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ اس نے الیکشن میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ناانصافیاں کیا، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ، اور پھر ملک میں کس طرح انتخابات کرائیے، عمران خان الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے میرا سوال ہے کہ کیا اخلاقی طور پر ان کو میرے کیسز میں بیٹھنا چاہیے۔ سابق چیف جسٹس گلزار کے 5 ممبر بینچ نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو میرے کیسز نہیں سننے چاہیے، تو یہ تو سپریم کورٹ ہم کور کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خاص طور پر جب چیف جسٹس سے گلزار صاحب، اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب سینئر جج تھے، اس وقت 5 رکنی بینچ بنا تھا۔ اس 5 رکنی بینچ نے، چیف جسٹس نہیں تھے قاضی فائز صاحب، جج تھے قاضی فائز صاحب، کو عمران خان کے تمام مقدمات سننے سے روک دیا تھا کہ وہ عمران خان کے اندر کوئی مقدمہ نہیں سنے گا۔ تو آج بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ ہمارے مقدمات کیوں سن رہے ہیں، اس پر آج بھی انہیں اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ چیف جسٹس کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں، ہماری 8 فروری اور ہیومن رائٹس کی پٹیشنز سپریم کورٹ میں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں سنی جا رہی ہیں۔ میں نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ان درخواستوں پر خط بھی لکھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت سپریم کورٹ نے اب تک
ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کہا کہ امریکی کانگریس بھی کہہ رہی ہے فراڈ الیکشن ہوا، ایک چھوٹی سی ایلیٹ ملک پر قابض ہے، سپریم کورٹ ہی اس ایلیٹ کو قانون کے نیچے لا سکتی ہے۔ آئندہ سال کا بجٹ موجودہ بجٹ سے زیادہ سخت ہوگا، عوام پر ٹیکسوں کی بارش کی جا رہی ہے، نون لیگ ہمیشہ امپائر کے ساتھ ملا کر کھیلتی ہے، نواز شریف تصدیق شدہ مجرم اور مفرور ہیں، اس کے سارے کیسز کیسے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ عمران خان نے کہا، وہ ماضی کے حوالے بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح نواز شریف، میں نے پہلے ایک اور ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان نے ایک چیز ثابت کی کہ وہ جیل کے اندر رہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے گردے فیل ہو رہے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں۔ عمران خان نے یہ ثابت کیا جس حالت میں بھی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر گزار کے یوں لگتا ہے کہ نیلسن منڈیلا عمران خان نیلسن منڈیلا بننے والا ہے۔ یہ سچ حقائق ہیں، اس حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عمران خان نے سب کچھ برداشت کیا۔ جیل کی سلاخیں، لوگ کہتے تھے عمران خان تو ایک دن جیل نہیں گزارے گا، عمران خان نے جیل میں گزار کر یہ بتا دیا کہ وہ کھلاڑی ہیں، وہ کپتان ہیں، ان کے اندر برداشت کا مادہ ہے اور وہ پاکستان کے لیڈر ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی سماعت کے دوران جب صحافیوں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی تو پھر صحافی بھی آپ کو پتہ ہے سوالات کی بچھاڑ کرتے ہی رہے، لیکن جو کچھ اہم سوالات تھے، صحافیوں نے سوال کیا مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد آپ کی قومی و صوبائی اسمبلیوں میں عددی اکثریت بڑھ گئی ہے، کیا کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کسی جماعت سے بات کریں گے؟ جس پر عمران خان نے کہا کہ میں کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنوں گا، ملک بچانا ہے تو واحد رستہ صاف و شفاف انتخابات کرانا ہے۔ صحافی نے پھر سوال کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کیا آپ مذاکرات کی جانب جائیں گے؟ عمران خان نے جواب دیا میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ہماری 3 شرائط ہیں، یعنی میں نے جو پہلے آپ کو انٹرو میں کہا تھا کہ عمران خان نے پہلی بار یہ 3 شرائط رکھ دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، عدلیہ کو، کہ اگر مذاکرات کرنے تو یہ 3 مطالبے مانے جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ ایک میرے کیسز ختم کریں، پہلا مطالبہ عمران خان کا یہ ہے کہ میرے مقدمات ختم کریں۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو جیلوں میں ہیں انہیں رہا کر دیا جائے، اور تیسرا مطالبہ ہمارا منڈیٹ جو انتخابات میں چھینا گیا ہے وہ واپس دیا جائے۔ یہ 3 مطالبات عمران خان نے آج رکھ دیے ہیں، اس کے بعد ہی پھر مذاکرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسی مذاکرات کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 مرتبہ مذاکرات کیے، ہم نے اس وقت اسد عمر، پرویز کھٹک اور شاہ محمود قریشی پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس وقت میں ہمیں بتایا گیا بڑے صاحب انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، 8 فروری انتخابات کو ڈاکہ نہیں بھولا جا سکتا۔ 1 سال سے جیل میں ہوں، صرف 3 ڈشز کھا رہا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ بھوک ہڑتال کروں گا اور اسے ہم عالمی سطح پر اجاگر کریں گے۔ جیل میں افسروں کے تبادلے ISI کروا رہی ہے، یعنی پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی اس پر وہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان، اور کہہ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں ڈر جاؤں گا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ جو بلی کا تذکرہ بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے کمرے میں ایک بلی آتی ہے، اب تو وہ بلی مجھ سے یعنی مانوس ہو گئی ہے، اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، وہ بڑی شفقت سے میرے پاس آتی ہے، میں بڑی شفقت سے لاڈ کرتا ہوں اس بلی کو۔ کہتے ہیں کہ اب وہ بلی آتی ہے تو اب تو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، پولیس نے اب اس بلی کا بھی تبادلہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ پھر صحافی نے سوال کیا گزشتہ روز آپ سے پارٹی لیڈرشپ ملی ہے، کیا پارٹی اختلافات ختم ہو گئے؟ عمران خان نے جواب دیا پارٹی اختلافات ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ ہمارے کارکن عباد کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ عباد کا طبی معائنہ کرایا جائے۔ میں نے سنا ہے عباد نے جیل میں خودسوزی کی کوشش کی ہے اور کسی صورت اس طرح کے معاملات برداشت نہیں کریں گے، اور عباد کو جو ہے وہ طبی معائنہ کرایا جائے اور انہیں رہا بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا کہ رانا ثناء اللہ کس حیثیت میں کہہ رہا ہے عمران خان کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، پاکستان کی عوام نے بتا دیا وہ کس کے ساتھ ہیں، ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی، ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی رانا ثناء اللہ کو عمران خان کا یہ جواب تھا۔ یقیناً عمران خان کے جو اس وقت تک جو ان کا عزم تھا وہ بلند نظر آ رہا ہے۔ اچھا، صحافیوں کے مطابق، ہمارے دوستوں کے مطابق عمران خان کا باڈی لینگویج خاص طور پر گزشتہ روز کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت زیادہ وہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند نظر آ رہا تھا۔ تو عمران خان بڑے حشاش بشاش ہیں
اور اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب وہ رہا ہوں گے، کب وہ باہر آئیں گے اور عوام کے درمیان ہوں گے۔ اور عمران خان جو ہی باہر آئیں گے وہ سب سے پہلے عوام سے جلسہ کریں گے اور جلسے میں عمران خان خطاب کریں گے اور عوام سے ملیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر عمران خان کی اڈیالہ جیل سے۔ تو بہت جلد ایسا لگ رہا ہے جس طرح مقدمات ختم ہوتے جا رہے ہیں، عمران خان بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گے۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔